الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ محترم بزرگوں، آج جو احکامات اس سورہ بقرہ کے اندر تلاوت ہو رہے ہیں، آج 31ویں مسئلے کا بیان ہے۔ 30 مسئلے کل بیان ہو چکے ہیں، آج 31ویں مسئلے کا بیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند وفات پا جائے، چونکہ اس سے پہلے معاملہ طلاق کا تھا، طلاق کے وجہ سے بھی نکاح ختم ہو گیا۔ اب نکاح ختم ہونے کی دوسری صورت یہ تھی کہ عورت خلا لے لے، عورت کہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ساتھ بھی ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا بیان بھی ہو جانے کے بعد، چونکہ جب جدائی ہوتی ہے تو پھر سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کی پرورش کا، اس کے متعلق بھی کل گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں اس مسئلے پر گفتگو ہے کہ نکاح کے ختم ہونے کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند وفات پا جائے۔ جس عورت کا خاوند وفات پا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے، اور جس عورت کا خاوند وفات پا جائے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ پہلے نمبر پہ جس عورت کا خاوند وفات پا جائے تو اس کے لیے پہلا حکم یہ ہے، اور ان کے لیے عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 ماہ 10 دن یہ عدت گزارنا فرض عین ہے۔ عدت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو روک کر رکھنا تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ عورت اپنے خاوند کے افسوس میں موجود ہے۔ پھر عدت جو گزار رہی ہے، جس کا خاوند وفات پا گیا ہو، تو اس کی عدتیں اولاً 2 ہیں۔ وہ دیکھا جائے گا عورت حاملہ ہے کہ غیر حاملہ ہے۔ اگر حاملہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بچے کے پیدائش ہونے کا وقت 4 مہینے 10 دن سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ 4 مہینے 10 دن سے اوپر ہے کہ نیچے ہے۔ اگر اس کا ابھی تک وقت رہتا ہے 4 مہینے 10 دن سے اوپر وقت رہتا ہے، مثال کے طور پر ابھی خاوند اس کا وفات پایا اور وفات پانے کے وقت میں وہ حاملہ ہے 1 ماہ کی، تو اللہ کا قرآن یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے سب سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔
6 مہینے سے کم کوئی عورت کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. 6 مہینے سے کم جو پیدا ہوتا ہے وہ زندہ رہ نہیں سکتا. کم از کم مدت 6 ماہ ہے. اب 1 مہینہ اس کا ابھی گزرا تھا، 5 ماہ باقی ہیں. تو اللہ کے قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق اب یہ کیا کرے گی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب اس کو 4 مہینے 10 دن نہیں گزارنے، بلکہ اس نے بچے کی پیدائش کا انتظار کرنا ہے. اس کا بچے کی پیدائش ہوگی 5 ماہ کے بعد، اور 4 مہینے 10 دن نیچے ہیں اور 5 ماہ اوپر ہیں، لہذا بچے کی پیدائش تک اس کو کوئی کسی قسم کا باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اپنے بچے کی پیدائش تک اپنے گھر میں رک کر رہے گی. اور اگر بچے کی پیدائش کا وقت رہ گیا تھوڑا، بچے کی پیدائش کا وقت رہ گیا ہے تھوڑا، اور جبکہ 4 مہینے 10 دن ہے زیادہ، تو اس وقت میں کیا کرے گی؟ تو ہمارے سنی احناف کا فتویٰ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ پھر 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی، تھوڑا وقت پورا نہیں کرے گی. عقل تو یہ کہتا ہے کہ اس نے گزار رہی تھی 4 عدت اپنی، اس لیے کہ تاکہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ آ جائے. اب بچہ تو پیدائش ہو گئی، اب کس چیز کی عدت گزار رہی؟ ہم کہتے ہیں کہ ابعد العجلین، کہ جو دور والی مدت ہو وہ گزارے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا خامد وفات پا گئی، یہ اپنے خامد کے افسوس میں زندگی گزار رہی ہے. اللہ کے قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کے وفات کے بعد وہ یہ معاملہ کرے کہ اپنے آپ کو روک رکھے، اس لیے کہ خامد کے مال میں سے اس نے اگر اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ لینا ہے. تب بھی 8واں حصہ لے کر تب بھی اپنی زندگی کے ایام جو وہاں پر 4 مہینے 10 دن ہے گزار سکتی ہے. اور اگر بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر 4تھا حصہ لینا ہے. مال میں سے جو خامد وفات پا گیا اس کے مال میں سے اس نے 4تھا حصہ لینا ہے. باقی تو جانا ہے باقی وارثوں کو، سارا تو اس کو نہیں جانا. ایک آدمی کے گھر میں 4 کمرے موجود ہیں اور آگے 4 مرلے کی 4 دیواری ہے. اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے والا دنیا سے چلا گیا. اب اس عورت کو ملنا ہے 1 کمرہ، 4 کمرے تھے، اور 1 مرلہ زمین ملنی ہے. باقی وارثوں کو ملنے ہیں، سارا اس کو نہیں ملنا، باقی وارثوں کو ملنے ہیں باقی چیزیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس عورت نے اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکنا ہے. اور روکنے کا مطلب ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو باہر نہیں جا سکتی، اور دوسرا یہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی. تیسرے نمبر پہ ایسے رنگین کپڑے کہ جس کے ذریعے اس کا حسن جاذب نظر آئے، ایسے رنگین کپڑے بھی نہیں پہن سکتی. اور ایسے ریشمی کپڑے بھی نہ پہنے کہ جن کی وجہ سے ایسے ریشمی کپڑے ہوں کہ دور کی وجہ سے اس کے اندر حسن نظر آئے. تو ایسے رنگین کپڑے، ایسے چمکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی. اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر یا جسم کے کسی حصے میں جہاں پر نظر آتی ہو، جہاں پر شرط یہ ہے نظر آتی ہو، تو وہاں پر مہندی نہیں لگا سکتی. بطور حسن کے نظر آتی ہو، اگر کسی عورت کو جسم کے اوپر پھوڑا ہو گیا اور وہاں پر اس نے مہندی لگا دی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس نے حسن کے لیے نہیں لگائی بلکہ اس نے علاج کے لیے لگائی ہے. لیکن اگر علاج کے وقت میں وہ اگر مہندی لگاتی ہے وہاں پر، تو وہ اس کی مہندی حسین لگتی ہے. کیا ہے؟ مہندی ہے تو علاج کے لیے، لیکن وہ حسن کو لا رہی ہے. تو اللہ کے قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق اس کو چاہیے کہ ایسی دوائی سے بھی اجتناب کرے، کہ اگر ہو سکتا ہے اس کے متبادل کوئی اور دوائی مل سکتی ہے تو ایسی دوائی بھی استعمال نہ کرے جو حسن کو لائے. اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عورت عدت گزار رہی ہے، اس کا خاوند وفات پا گیا ہے. اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے حالات کیسے ہیں. گھر میں اس کا روٹی کا سسٹم چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. اگر گھر میں روٹی کا سلسلہ چل سکتا ہے
اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے تو پھر تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک دروازے سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اور اگر اس کا سسٹم خراب ہے، اس بیچاری کا، ان کے گھر کا حالات بڑے کمزور ہیں، تازی روٹی کما کے کھاتے، تو پھر اس کو صبح سورج نکلنے کے بعد، شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے درمیان میں کمانے کی اجازت ہے۔ کسی کے گھر میں جا کے برتن دھو لے، کسی کے گھر میں کام شام کر لے، یا کہیں سے جس طرح آپ کے علاقے میں لوگ جاتے ہیں، سبزی جات وغیرہ عورتیں کر لیتی ہیں، جن کا سسٹم نہ چل سکتا ہو، تو اس وقت میں ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ جا کر اپنی کر سکتی ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کے درمیان میں، رات کے وقت میں نہیں۔ اور مکان جو ہے وہ خاوند والے کے اندر عدت گزارے گی، اس وقت تک اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا خاوند کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی جو عدت گزار رہی ہے وہ تو خاوند کی وجہ سے گزار رہی ہے۔ اگر خاوند نہ ہوتا تو اس کے اوپر یہ سزا نہ ہوتی۔ خاوند اس کا وفات پا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کو روکنا پڑا ہے، لہذا اس وقت تک جتنے ورثاء ہیں اس مال کو تقسیم نہ کریں۔ جس دن یہ عورت اپنی عدت مکمل کر لے اس کے بعد بے شک اس کے مکان کو تقسیم کرنے کی اجازت ہے، تاکہ یہ بھی اپنا ٹھکانہ علیحدہ بنا لے۔ اور اگر کوئی ایسے ظالم ہیں اس کو نکال دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں۔ ایک آدمی وفات پا گیا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور بھائی اس کا بڑا مالدار تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا۔ دوسرا بھائی بڑا ظالم تھا، بھائی کی اچانک وفات ہو گئی، ابھی اس کی چارپائی نہیں اٹھائی، ابھی اس کو غسل بھی نہیں دیا تھا، اس نے پورے گھر کا کنٹرول سنبھالا۔ اس نے کہا چابیاں مجھے دو، اور بھتیجیاں اپنے قبضے میں کی، اور جب ہی غسل ہو گیا میت اٹھائی گئی تو اس نے بھابھی کو بھی باہر نکال دیا، کہتے جا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں ان کے اوپر یہ مسئلہ ہے۔ اور جس عورت کا خاوند وفات پا جائے اس عورت کے متعلق باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو حکم ہے نا اس عورت کے اوپر کہ یہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ ہاں، اگلی مسئلہ کہ اپنے آپ کو دستور کے مطابق، دستور کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں ان میں سے کوئی ایسا کام خلاف شریعت کرتی ہے، بلا وجہ کرتی ہے، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو حق حاصل ہے، اس کو روکو، یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ رشتہ داروں سے مراد وہ ہیں کہ یہ جب مرے گی تو وہ وارث ہوں گے، یا جو اس کا خاوند وفات پا گیا اس کا بقیہ مال جو ہے وہ وارث بننے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ اس کو روکیں، یہ باہر نہ نکلے۔ کیوں نکلتی ہے؟ ہمارے بھائی کا گھر نہیں ہے، ہمارے بھائی کی عزت نہیں ہے، تو ابھی تو ہمارے بھائی کی عدت گزار رہی ہے، جب ہمارے بھائی کی عدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد تجھے اجازت ہے، ابھی تک تو یہ اجازت نہیں ہے۔ ان کو رشتہ داروں کو حق حاصل ہے، اگر ایسی عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو روکنے کا حق حاصل ہے، اس کو سختی سے روکے، خبردار تو انہیں باہر نہیں نکلنا، تو ہماری رشتہ دار ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے، جو عورت خاوند وفات پا جائے اس عورت کے لیے، عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے، اس کے پاس کوئی بندہ نکاح کا پیغام اشارتاً، کنایتاً اور صراحتاً تینوں طرح ناجائز ہے۔ اشارہ کر دینا کہ تو ایسے جان جب تیری چھوٹ گئی میں تیرے منتظر ہوں، تو یہ عورت تو خوشی کی زندگی گزارے گی کہ میں بڑے گھر میں جانے والی ہوں، اس کو تو خاوند ہی بھول جائے گا، اس کو تو سوگ ہی بھول جائے گا۔ تو اس لیے اس عورت کو اشارتاً بھی اجازت نہیں ہے، اور ایسی مبہم الفاظ کہنا، اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے انداز میں، اور کنایتاً ایسی گفتگو کرنا کہ جس کے ذریعے وہ اس گفتگو کا مطلب یہ نکلتا ہو نکاح والا، تو تب بھی اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور صراحتاً تو پھر علی اعلان ہے کہ اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں جب اس کی عدت پوری ہو جائے پھر قولا معروفہ، دستور کے مطابق پیغام بھیجو، آپ کو اجازت ہے۔
اس کی مرضی ہے جس سے ساتھ نکاح کرے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ تم اشاروں سے باتیں کرو، اللہ کو پتہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ تم ایسی گفتگو کرو کہ جس کا مطلب ذو معنیین ہو، دو معنی والا مطلب ہو، تو آپ کہو کہ نہیں میرا مطلب یہ ہے، اللہ فرمایا لوگوں کے سامنے تو کہہ سکتے ہو، میں تو جانتا ہوں۔ یہ نہ سوچنا کہ اللہ فرماتے مجھے نہیں پتا، اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اگر تم میں سے کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ آگے اللہ نے فرمایا میں بڑا حلیم ہوں، میں بڑا حلم والا ہوں، میں بڑا بردبار ہوں، میں لوگوں کے معاملات پر بڑا پردہ ڈالنے والا ہوں، میری ذات سے ڈرتے رہو، میری ذات سے ڈرتے رہو۔ اس لیے ایسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہاں اپنے دل میں اگر کسی کے اندر محبت اٹھ پڑی، مثال کے طور کسی کے دل میں ایسی محبت اٹھی لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، خاوند کی وفات کے بعد کسی کے دل میں ویسے محبت اٹھی کہ اس عورت سے میں نکاح کروں لیکن اس تک پیغام نہیں پہنچوایا، تو دل کے معاملے کو اگر دل تک رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتا، اس پر معافی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ویسے محبت اٹھ پڑی کہ اس کے بعد میں اسے نکاح کروں گا لیکن اس نے زبان سے، اشارے سے، کنایے سے، کسی انداز کے اندر گفتگو کو باہر نہیں نکالا لیکن اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو اس تک حد موجود ہے۔ اس پر دلیل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری امہات المومنین کو، فرمایا کہ تمہارے معاملات میں میں نے ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کی، برابر انصاف قائم کیا ہے، لیکن جو میرے دل کی محبت عائشہ کی طرف ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس معاملے میں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے ایک دل کی محبت، قلبی محبت عائشہ کی طرف زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ بتایا، اس لیے کہ اماں جی کے حجرہ مبارک سے لے کر اور کہاں تک، مسجد نبوی تک، یہ جو درمیانی راستہ تھا یہ سارے کا سارا جنت ہے، اور اللہ کا نبی بکثرت جنت میں رہنا آنا جانا پسند کرتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلبی ملان اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ میرا آنا جانا بھی ایک تو گھر میں ہو، دوسرا آتے جاتے جنت سے گزر کر ہو، جنت میں آنا ہو اور جنت میں جانا ہو۔ اس کا نام ہے ریاض الجنہ، جہاں پر حاجی حضرات جاتے ہیں جب مدینہ منورہ میں تو ریاض الجنہ کے اندر جا کر نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ وہ ٹکڑا ہے، اور باقی امہات المومنین کے گھروں میں یہ راستہ نہیں تھا، تو ان کے لیے ان کے حجرے تک ایسا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ نہیں تم یوں، انہوں نے بڑی عجیب جملہ ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ فی حجرۃ اما عائشہ صدیقہ روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا اما عائشہ صدیقہ جو حجرہ ہے اس حجرے سے لے کر مسجد نبوی کے منبر تک یہ سارے کا سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے ایسا فرمایا کہ میرے دل کی قلبی محبت ان کی طرف ہے، اس لیے اگر کسی آدمی کے دل میں محبت ہو کسی عورت کی حسن و جمال کو دیکھ کر اور اس کا خاوند وفات پا گیا ہے لیکن اس نے محبت کو اندر رکھا تو اس بات پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی محبت کو باہر نہیں نکالنا، نہ اشارے سے، نہ کنایے سے، نہ استاد سے۔ اور وہ جو تم میں سے مریں اور بیویاں چھوڑیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں کریں شریعت کے موافق، دستور کے موافق، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح میں پیام دو یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تب کہ تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کو جو شریعت میں دستور کے مطابق ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک کہ لکھا ہوا ہو، حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، سمجھا میں؟ یعنی ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ میعاد بنے، ہاں اپنے دل کی محبت کو کسی انداز میں اگر ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ ہو جائے جب تک کہ لکھا ہوا اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔
اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر بات ہے، بس اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بخشنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ